میں ملتا ہے۔ یہ تہذیب و ثقافت میں اپنے ارد گرد موجود تمام اقوام سے بہت مختلف ہے۔ ویسے تو بلوچ قوم پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں بلوچ قوم کی مختصر تاریخ بیان کروں گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئے گی۔ سکنے کے اعتبار سے بلوچ وادی بلوچ کے رہنے والے ہیں۔ یہ وادی ملک شام میں حلب کے قریب ایران کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ خاص بلوچوں کی نسب کے بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین اسے ترکمان نسل سے بتاتے ہیں، جبکہ بعض کے مطابق یہ نسل عرب ہے۔ ڈاکٹر بلیو نے اسے راجپوت لکھا ہے۔ پروفیسر کن کے خیال میں وہ تاجک نسل سے ہے، جبکہ مارکل نے ثابت کیا ہے کہ بلوچ مکران کے قدیم باشندوں کی باقیات ہے، جبکہ سردار محمد خان گشکوری نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ بلوچ کلدانی اور بابلی ہے اور مشہور حکمران نمرود کی نسل سے ہے۔ اہل بابل اپنے قومی دیوتا کو بال عظیم کہا کرتے تھے۔ یونانیوں نے اسے بلوس کہا۔ عہد قدیم میں لفظ بلوچ کو بالوس اور بیدوس لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ لفظ بالوس اور بیدوس کے طور پر تحریر میں آتا رہا۔ عرب اسے بالوش ادا کرتے ہیں اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایرانی لفظ بلوچ رائج ہے۔ اصل میں یہ لفظ بلوس ہے، جسے عربوں نے بلوچ اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا۔ خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد موجود نہیں ہے۔ اس نظم میں لکھا گیا ہے کہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہے اور حلب سے آئے ہیں، اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا تھا، اور ان کی شہادت کے بعد وہ وام پور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ان کے لیے خطرہ بن گئے، اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف مہم جوئی کی۔ اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہنامے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ گمان ہے کہ اسی مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب مشرقی پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ ڈینز نے بلوچوں کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریس میں لکھا ہے کہ بلوچوں نے 2 مرتبہ نقل مکانی کی، اور دونوں علاقوں میں نئے فاتحین کی پیش قدمی تھی، اور دونوں مرتبہ ہجرت کی وجہ ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی۔ پہلی ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیوں کے ہاتھوں ولی میں اور غزنوی تک کا خاتمہ ہوا، اور اس موقع پر لوگ کرمان چھوڑ کر سیستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا رخ کیا۔ یہ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی۔ دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار سندھ میں قدم رکھا، جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہوا۔ ہجرت نے ان کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا۔ اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لنگ کے حملے اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے۔ بعض قبیلوں نے قلعات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے درمیانی علاقوں میں جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ بلوچوں کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اور اب مشرقی اور مغربی بلوچ کے درمیان قلعات کے براہمن بھی نظر آتے ہیں۔ 15ویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے 2 قبیلوں رند اور لاشار ایک ساتھ بستی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ جو ان کے مقابلے پر تھے یا وہ قتل کر دیے گئے یا انہوں نے اتحاد قبول کر لیا۔ آخر میر شاکر خان کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا، اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ امیر شاکر خان ایک عظیم بلوچ تھا، اور وہ امیر جلال خان کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے خزدار، بلوچستان، بولان پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا۔ اس کے بعد ان دونوں قبیلہ رند اور لشاریوں میں جنگ چھڑ گئی، جو 30 سال تک جاری رہی۔ بلوچوں کی زبان بلوچی ہے، جو جنوب مغربی ایرانی زبان ہے۔ اکثریت مسلمان ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 70% بلوچ پاکستان میں آباد ہیں۔ پاکستان کے علاوہ بلوچ قوم ایران، عمان، افغانستان، متحدہ عرب امارات، بھارت اور ترکمانستان میں بھی آباد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچ قوم کی آبادی 1 سے 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ بلوچ میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو سرائکی سندھی اور براہوی زبان بولتے ہیں۔ اس سے ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو بلوچ بلوچستان سے باہر رہتے ہیں وہ 1 سے زائد زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ بلوچستان کے بڑے قبائل مدھی اور بگٹی بلوچی زبان بولتے ہیں۔ لانگو قبیلہ جو وسطی بلوچستان میں رہتا ہے بلوچی اور براہوی کو ثانوی زبان کی طرح بولتے ہیں۔ بزنجو اور محمد ثانی قبیلہ بھی دونوں زبان استعمال کرتے ہیں۔ لغاری قبیلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوچی اور رحیم یار خان میں سرائکی بولتے ہیں، جبکہ سندھ میں رہنے والے لغاری بھی سندھی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔